नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर प्रोग्राम खबर नशर के साथ नुसरत जावेद हमारे साथ है। नुसरत साहब, कल हमने बात की थी तफसीली जो सऊदी अरब का एक हाई लेवल डेलीगेशन उनके वज़ीर ख़ारजा के सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है और अभी भी एक अहम खाने पे वो गए हुए हैं और शायद आज रात वो वापस भी चले जाएंगे। जो खाना बता दो, अहम खाना आर्मी चीफ के यहाँ खाने पे गए हुए हैं यार, क्या इसमें यानी इतना तो खाना भी तो अहम हो सकता है ना सर। अच्छा, उसके बाद जिन चीज़ों की तरफ कल आपने इशारा किया था, वो मैंने आपको बहुत इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन कई अहम बातों पर आपने खुलकर बात की उस कम वक्त में। मुझे लगता है कि जो आप कल भी कह रहे थे कि अच्छा दौरा है, मस्बत दौरा है, एक अच्छी पेशरफ्त है, आज सारी चीज़ें उसी तरफ जाती नजर आई हैं मुझे। मैं इसके बारे में ये है, देखो आजकल हमारे यहाँ मायूसी का ये आलम है कि ये जो 100 बंदों पर मुश्तमिल डेलीगेशन आया है, इसके आने को भी लोग कह रहे हैं कि जी बस आए और गए, ये क्या है, हा। वो सोशल मीडिया वाले आप ब्रिगेड है यार, सोशल मीडिया नहीं, उसको खाली ब्लेम ना दो। आवाम के अंदर डिस्ट्रस्ट है हुकूमत पे, हुक्मरानों पे, और हमारे जैसे एंकर हजरात के लिए कहते हैं ये चमचे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये 2 नंबर के हैं, ये हुकूमत पर ललकारते नहीं हैं। समझ गए बात को? हम चमचगान मिल्लत हैं उनकी दानिश। हम उस तरफ आएंगे, लेकिन बहरहाल मायूसी के इस आलम में जहाँ पर कहीं से भी कोई खैर की खबर नहीं आ रही, मैं ये समझता हूँ कि इस डेलीगेशन का आना, मैं इस पे बात करूँगा और मैं थोड़ी सी ये कहूँगा कि क्यों हमारे साथ ये बदनसीबी है कि हम फौरन नमक के जैसे शहादत की तरफ नहीं बढ़ते, हम मायूस खबर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पहले एक बात और करना चाहते हैं, नहीं सिर्फ एक, मैं देखो बहुत फोकस्ड गुफ्तगू होगी, डेफिनेटली होगी रिगार्डिंग सऊदी डेलीगेशन, बट एक बहुत मजे की बात है। आपको याद होगा एक जमाने में वो फैजाबाद धरना हुआ था, फैजाबाद, वो उसमें फिर फैज हमीद साहब आ गए बेचारे, उनको कर दिया गया, सर कर दिया गया है नहीं, पैसा याद रखिएगा, मेहरबानी। अच्छा, वो जनाब हुआ ये कि उस वक्त आजादी सहाफत का मौसम था और सबको ये हुक्म था कि जी इसको इग्नोर करो, कि भाई ये है ही नहीं जैसे कोई। अच्छा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, तो मैं उन दिनों एक टेलीविजन से वाबस्ता था, मैं वहाँ लाइव शो करता था और मैं लाइव शो में लोगों के एक कॉल्स भी लेता था। तो मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जिंदगी मुअत्तल हुई है। ओ यार, मुझे लोगों के टेलीफोन आना शुरू हो गए, और सबसे ज्यादा उनमें तादाद उन खवातीन की थी जिनके बच्चे स्कूल जाते थे। स्कूल बंद थे उन दिनों पिंडी इस्लामाबाद। वो कहते थे हम क्या करें और हुकूमत कहाँ है, चलें जी। वो शोरो होगा मचा, खुदा का शुक्र है वो चल गया जो मैं शो कर रहा था, मुलाजमत भी बच गई फिल वक्त, उसके लिए इंतजार करना पड़ा कि आए असल में हकीकी आज़ादी के चैंपियन, वो आए तो फिर नौकरी गई। बहरहाल एनीवे, तो उन दोनों पता ये चला, बहुत हैरान हुए कि अरे साहब ये तो सब एजेंसियों ने करवाया है जरा हुकूमत को धचका डालने के लिए। और फिर वो एक तस्वीर चली सोशल मीडिया पे कि डीजी रेंजर उन दिनों नवीद उनको हटा रहे हैं साहब थे। हाँ जी, ठीक, नवीद अजहर हयात साहब थे। अब ये कि एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ तो सच्ची बात है मैंने बहुत शोर मचाया, मैंने कहा यार ये क्या नॉनसेंस है कि एक तरफ तहरीक लब्बैक की मरहूम क़यादत थी वहाँ पे, और दूसरे साइन फैज हमीद साहब के ISI के ऑफिसर की हैसियत से। मैं कहा यार व्हाट इज दिस, ये दुनिया में कहाँ होता है। अच्छा, और साथ तीसरे दस्तखत वफाकी वज़ीर दाखिला, उन दोनों एहसन इकबाल साहब होते थे, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे, आईवी लीग के इतने बासूल किस्म के सियासतदान, फिर आपकी तरह राजपूत भी हैं, अना भी होती है कोई चीज़ आपको, आप राजपूतों की अना सुना है बहुत आसमान में, हमारे कद से हमारी अना ऊंची हो। मैं कि यार ये क्या मुसीबत, उसमें भी मैंने बड़ा शोर होका मचाया। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि थ्रू आउट उन दिनों शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, और वो चंद दिनों बाद उन्होंने रुखसत होना था तो उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया, तो मैं थोड़ी देर में पहुंचा। मेरे साथ आयशा तंजीम थी और यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट होती थी, काशिफ अब्बासी साहब उनके राइट को बैठे हुए थे, वो अब्बासी वो मरी ग्रिड पे, समझा करो ना आपस में। नहीं, काशिफ हमारे दोस्त, मेरा यार है काशिफ के साथ हर एक से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। यार ऐसे में काशिफ को छेड़, हमारा एनीवे हम 8-9 सहाफ़ी थे, तो मैंने
جیسے ہی اندر داخل ہوا پہلے تو میں نے معذرت کی, میں نے کہا جی آئی ایم سوری. اس کے بعد میں نے کہا کہ جی یہ تو بہت ہوا ہے تو یو شوڈ ہیو ریزائنڈ. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ان کے منہ پہ ان کے دفتر میں کہا, اور یہ صحافی گواہ ہے. تو میں نے کہا نہیں ایڈے غصے سے نہ رہا کرو, اور یہ وہ اس طرح کر کے شاید صاحب آپ کو پتہ ٹھنڈے انداز میں. اب یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ بہت مان سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے بات بھی کی تھی. اعزاز سید, تو وہ کہتا جی آپ تو میرے استاد ہیں, آپ تو میں کہا تو کسی دن کو پیڑا کام کرے گا تو پڑیا میں کہ استاد ہوں تو پڑھو. اس نے بھائی بہت بڑی خبر دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ جج تھے تو اس کا بڑا سخت انہوں نے ایک لکھی تھی ججمنٹ. اس کے بعد ظاہر ہے وہ خود انڈر کراؤڈ چلے گئے. اب یہ ہوا کہ جب وہ چیف جسٹس ہوئے ہیں تو انہوں نے 15 نومبر 2023 کو ان کے حکم کے مطابق ایک کمیشن بنایا شہباز حکومت نے. 15 نومبر 2023 کہ جی پتہ کریں کہ ہوا کیا تھا. اچھا, اب اس کی رپورٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ 6 اپریل کو سبمٹ کر دی گئی, اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بھیج دی گئی, وزارت داخلہ کو بھی بھیج دی گئی, اور سپریم کورٹ کو بھی بھیج دی گئی. یہ تو نگران حکومت نے بنایا ہوگا نا یہ کمیشن. حکومت نہیں یار, 15 نومبر 2023. نہیں, وہ تو اگست میں ختم ہو گئی تھی حکومت. عائشہ ہاں آئی ایم ڈیم شیور. بس پھر گل مکی نا, پھر اخیر تے کاکڑ صاحب کا ہم رہا. واہ واہ واہ. ہاں جی, لیکن یہ کمیشن بنا ہے 15 نومبر. ہاں ظاہر ہے وہ اگست کو چلی گئی تھی وہ حکومت. یس یس یار, تھینک یو ویری مچ. دیکھو نا, اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بجائے تقریب کاری کے اس طرح نہیں آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم اپریشیٹنگ میری جان. دیکھو بات سیریس بات, میں آئی اپریشیٹ. دیکھو نا تم نے 15 نومبر کو شاید کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے. سر ڈیفینیٹلی نا, سیدھی سادی بات ہے کہ اگست میں ختم ہوئی ہے. آپ نے میرا انٹلیکٹ چیلنج کیا, میں نے اسد کو کہا کہ یار نہیں بابو نہیں, میں جنرلی کیوں تم ہر وقت اس طرح ہمارا پھر وقت ضائع ہو جاتا ہے. آئی جنرلی مینٹ اٹ, آئی اپریشیٹ اٹ. سر اچھا, اب لیکن مجھے یہ تاریخ اعزاز نے بتائی. میں نے کہا یار تم نے سارا کچھ کیا, مجھے یہ تو بتا دو یہ کس دن کمیشن فارم ہوا. یہ 15 نومبر کو ہوا تھا. یہ ٹھیک ہے. بہرحال یہ 15 نومبر کو ہوا. یہ تاریخ مجھے اعزاز نے بتائی. اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رپورٹ اس کمیشن نے مکمل کر کے 6 اپریل کو دے دی متعلقہ افراد کو جنہیں دینی تھی. اب ہر بندہ سویا ہوا تھا, اس نے بطور رپورٹر چھاپ دی, اور اب وہ بلے بلے ہو رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے ہر طرف اس کا. اب یہ کیسے لیک ہوئی, اب میں اعزاز سے تو نہیں پوچھ سکتا. وہ ایف آئی اے آئی ایس آئی وغیرہ اس کو بس پہ بٹھا کے پوچھے, سلوں پہ بٹھا کے پتلا سا ہے, بتا دے 2 چپیڑا مانی تو پھر اینی وے. بہرحال اب وہ اس نے رپورٹ دے دی. اب وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو پورا ڈرامہ لگا تھا اس میں حقیقی رسپانسبلٹی انہوں نے پنجاب حکومت کے ساتھ ڈالی. مطلب فیض حمید صاحب اب رسپانسبل نہیں رہے. نہیں, فیض صاحب کو تو انہوں نے کہا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور, کیونکہ وہ جو مظاہرین تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم سوائے آرمی چیف کے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو اس بات پر رضامند کیا کہ نہیں پلوان جی جان دو, رحم کرو کوئی. تو انہوں نے کہا پھر ڈی جی آئی ایس آئی آئے, ناک رگڑے. میں کہا نہیں, ابھی ذرا زیادتی ہے. وہ دبئی تھے ان دنوں. تو اس کے بعد پھر ویسے بھی ان کا یہ تھا کہ میں تو آئے لک دا بگ پکچر, یہ فیض صاحب جانے اور ان کا کام جانے, انٹرنل ونگ شاید ہوتا ہے وہ تو ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں. خیر, تو میرے جیسے لوگ بھی انہیں الزام دیتے رہے, پھر وہ جو بانٹ رہے تھے ان کو لیتے رہے. آج ہمارا تو چھٹی ہو گئی. ویسے ہی ہم پہ یہ الزام ہے کہ یہ کم وقت مارے یعنی کہ پرانے زمانے کے سرخے افواج پاکستان کو, ملکی اداروں کو بدنام کرتے ہیں. تو اب تو بھائی کمیشن نے صاف کہہ دیا. نہیں, آپ کہہ رہے کمیشن نے کہا ہے, میں نے نہیں رپورٹ پڑھی. نہیں بھائی, میں نے بھی تو نہیں کیا نا. اعزاز نے جو خبر فائل کی ہے میں نے وہ پڑھی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جی وہ معاملہ جو ہے پنجاب حکومت پہ پڑ گیا. اب خیر وہ ٹکر بھی سب جگہ وہ سب چل رہا ہے نا. پنجاب حکومت ذمہ دار کیسے ہو گئی؟ پنجاب حکومت ذمہ دار ہوئی, وہ کہاں سے چلے تھے؟ گھر سے, سوری, لاہور سے مسجد رحمت للعالمین یتیم خانہ والا چوک. اب یہ پیٹرن کو ایک مرتبہ نہیں ہوا. آپ غور فرمائیے, جب 2014 کا دھرنا تھا, پہلے آپ یہاں آئیے, میں سمجھو تسی چلے گئے پیچھے, جب کزن چلے تھے لاہور سے. آپ عمران خان کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں, یاد نہیں؟ نہیں, تو وہ بھی کہاں سے روانہ ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن سے ہوا تھا. نہیں, لیکن روانہ کون سے شہر سے ہوا تھا؟ لاہور سے. وہاں کس کی حکومت تھی؟ اچھا, وہ بھی اسی روڈ سے, یادگار پہ لاہور سے چل کے, لاہور گجرانوالہ روٹ سیم ہے, سارا روٹ چلتے ہوئے وہ پہنچ گئے یہاں.
मुल्तान रोड, ठीक है सही है. शहबाज साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जाओ जाओ बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, आगे चलो, काफिला बढ़ाते चले जाओ, वो उसी पैटर्न के मुताबिक. ओह, शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला थे वहाँ, 2014 का धरना भी उन्होंने फैसिलिटेट किया. नहीं किया. आपके बकौल नहीं, मैं इनको इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ. अरे भाई तो कहीं रोक सकते थे या नहीं? देखो बात सुनो मेरी, जब एक पेज पे होते हैं, उसकी मिसाल तुम्हें देता हूं. याद है इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक निकली थी, अरे सर सॉरी, तो जहलम पे खंदकें खोद दी गई थी या नहीं? मैं तो बैन था उन दिनों. नहीं खंदकें खोदी थी या नहीं? खोदी गई थी. अच्छा, उसके बाद क्या सहाफियों को ब्रीफिंग में बताया गया या नहीं कि ये नहीं रुके तो शायद 5,000 लोग भी मारना पड़े तो मार देंगे? ये वैसे मैंने भी सुना है, I was not there, मैंने सुना है ना. तो फिर वो जहलम पे मुकमुका हो गया था ना. नहीं, आप शायद कंफ्यूज. वहां कोई ऐसा नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वैसे हम हमेशा कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार तो ऐसे नकम्मा सा वजीर आला था. उस वक्त कौन था वजीर आला? आप कंफ्यूज कर रहे हैं. आप शायद 2008 और 13 सोच रहे हैं. उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ और फिर आप सेंटर में आपसे वो सर सेंटर में उनकी अपनी हुकूमत है. 2014 में वजीर आजम कौन थे? नवाज शरीफ. 2017 में जब ये धरना हुआ, वजीर आला शहबाज शरीफ थे, ऊपर उनकी अपनी हुकूमत थी. आप ये इल्जाम लगा रहे हैं. वजीर आजम नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं शहबाज शरीफ साहब कि जी मेरी जान छोड़ो, जाओ इस्लामाबाद जाना है, जाओ. मैं ये तो कह रहा हूं, मैं कौन सा इल्जाम लगा रहा हूं? आप उसको दोबारा इंडोर्स कर रहे हैं. नहीं, मैं इंडोर्स नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात कि मियां साहब ने कहा मैं तो जान. अच्छा, जाहिर सरफराज का वो कौन थे, वो हामिद सरफराज, उनका इस्तीफा किसने लिया था? लॉ मिनिस्टर का. इन व्हाट कैपेसिटी? चीफ मिनिस्टर का इन डिमांड उन्होंने किया कि जी लोग हम ठंडा करो. नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के खिलाफ धरने को फैसिलिटेट किया. भाई ये मैं तो नहीं कह रहा. ये कमीशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे बना, आपने तस्वीर फरमा दी, इनकी रजामंदी से लगाए. जनाब काकड़ साहब की हुकूमत थी. शुक्रिया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया. वो कमीशन ने 15 नवंबर के बाद से मुसलसल तहकीक के बाद आखिरी नतीजा ये निकाला कि ये जो सारा गंद पड़ा इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी, इसलिए कि वो अपने वोट बैंक को. मैं ये कहता हूं कि शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं जान देना कि मेरे भाई के ऊपर जूता फेंका गया उस जामिया में जिसकी तामीर में मेरे वालिद ने. जामिया नहीं में. ठीक है जी. उसके बाद हमारी जमात के ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, मेरी जमात के वजीर दाखिला के ऊपर गोली चलाई गई. बाल साहब पर गोली. इनफ इज इनफ. नो वे. क्या करते सर जी? तो बाद में हुआ ना, इसीलिए फिर आपको मैं कंपैरिजन बता रहा हूं ना. नहीं, आप ये आपको कंपैरिजन नहीं बताया. आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने धरना फैसिलिटेट किया, इन अदर वर्ड्स, कि वो इस्लामाबाद पहुंचे. ये नहीं कह रहा भाई. इस्लामाबाद पहुंचने में मकसद ये कि ये विल नहीं दिखाई. एक गवर्नेंस का मतलब होता है विल, कि नो दिस इज द रेड लाइन, यू कांट क्रॉस इट. चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होती कि वो बंदे रोक लगे. किस तरह? वहां कुछ भी वो मैं तेरे सदके जावा, ये क्या होता? अच्छा, तो फिर उस्मान बुज़दार जैसे जिसका आप लोग मजाक उड़ाते रहे, वो कहते रहे कि वो तो शायद यानी कि गोगी चलाती थी गवर्नमेंट. फिर तो फरा गोगी ज्यादा तकलीफ लगी. चीफ मिनिस्टर जन्म खंदा खुद गई ना, नहीं आन देता जन्म तो आगे, तारीख तो रिपीट ना हुई, तो फिर उन्हीं की हुकूमत ज्यादा तकड़ी निकली ना. या फिर उस जमाने में कहानी कुछ और थी, गेम कुछ और थी, फिर या फिर यू को. नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब इन दोनों से कोई एक बात करो. अब यही तरीका रह गया है कि अब कह रहे हैं कि एक और तहरीक की तैयारी और एक और धरने की तैयारी. कल ही मेरे बहुत मोहतरम दोस्त जनाब अचकजई साहब ने ये फरमाया है कि लोग वो चौक जो है, यानी वो अब तहरीर स्क्वायर की बात कर रहे थे, उसे भूल जाएंगे. यहाँ पार्लियामेंट के सामने धरना होगा. जाहिर है कि वो उसने भी लाहौर से ही गुजर के आना है ना. तो अब मरियम बीबी को चाहिए कि इस रिपोर्ट की रोशनी में अब बदला ले, जैसे वो उन्हें खाना शाना खिला के उन्हें कहें जी कि अब फैसला कर लें वाया जीटी रोड जाना चाहिए या मोटरवे. तो अगे तेरे पागल जी. ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है. मैं ये समझा कि समझता आप हूं- तब की बात कर रहे हैं जब गिलानी साहब वजीर आजम थे. तो वो यार मैं तो तुम्हें सारे मैं कंफ्यूज हो गया ना. मैंने तुम्हें एग्जैक्ट बताया ना सारी बात. भैया या तो ये है कि नाउ इसको ये पब्लिक करें और फिर
یہ ضروری ہے شہباز صاحب کے لیے کہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کو ریجیکٹ کریں, ثابت کریں کہ یہ غلط ہے. ادروائز اس وقت ہی از دا پرائم منسٹر ناؤ. دا میسج ول گو کہ جب پریشر آتا ہے تو پائری بکری ہو جانا ہے. دس از ان دا انٹرسٹ آف, کیونکہ ابھی ایک اور تحریک کی تیاری ہے. آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کالا کوٹ پہن کے کمیشن کی رپورٹ پہلے بھی گئے تھے. نہیں وہ تو چونکہ وہ تو دشمن ہے نا, اس تو آصف زرداری کے خلاف میمو کمیشن کرنا سی نا, حسین حقانی سی وہ یہ اپنے براق کے خلاف تو نہیں جا سکتے ہوں, نہیں جا اس میں تو یہی طریقہ ہے. مطلب اچھا مجھے نا میں اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. میری نظر میں یہ کچھ بھی نہیں یار, میری نظر میں بابا یہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ آف یار سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم, اس میں کوئی ایسی نئی بات ہو جو آپ کو نہ تھی پتا اور آج پتہ لگی, صرف یہی کہ آپ نے سارا ملبہ فیض حمید سے اٹھا کے شہباز شریف کے ساتھ ڈال دیا. مجھے اس میں نئی بات جو ہے وہ یہ لگی, نمبر 1 ایک تو یہ کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اور ہمارے جیسے تمام لوگوں کو, جنرل فیض حمید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے گناہوں کی معافی کی پیش کی درخواست سر کہ ہم آپ کو ایسی فیض حمید صاحب بڑے ظرف والے آدمی, اس میں نہیں وہ تو ثابت ہو رہا ہے اس سے. اگر وہ چاہتے نا وہ ایک راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے. ہاں لیکن وہ چپ رہے. دیکھو نا یہ ہی از اے گڈ مین. اسی لیے اچھا ان کو پھر لوگ استعمال کر کے دے تھرو ہم انڈر دا بس. بیچارے کتنے اچھے آدمی یار. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سر کبھی. وہ تو میں ملنے کو تیار ہوں گے, آپ نہیں جائیں گے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دس از, اگر اس ملک میں ہم واقعی دھرنا ویسے کرایا کس نے تھا؟ کیا وہ مرحوم خادم رضوی صاحب خود آ گئے تھے جذباتی ہو کے ایک پولیٹیکل پاور شو کرا سکیں, بتا سکیں؟ سر ہمیں تو یہ سارے تاثر یہی دیتے رہے کہ اس ٹائپ کے جتنے دھرنے شرنے تھے ان کا مقصد نواز شریف صاحب کو کمزور کرنا تھا, اس لیے کہ وہ مودی کے یار تھے الیجڈلی مبینہ طور پر. اور کلبھوشن سنگھ بھائی ان دنوں تو یہی مشہور تھی نا بات, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ڈیلیور کیا ہوگا. اور پھر دھرنا ختم بھی فیض حمید صاحب انہوں نے کروایا, یہ بھی کہانی تو یہی تھی, کروایا بھی اور ختم بھی کروایا. لیکن یہ بدلے کیسے فیض حمید سے؟ کبھی اس پہ اینگل بھی سوچا آپ نے؟ نہیں وہ تو کبھی ملیں گے تو پھر ان سے پوچھیں, آپ انٹرویو کر لیں ان کا. نہیں انٹرویو تو خیر نہیں کریں گے. بہرحال خیر لیکن بہرحال نہیں, میں تمہیں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, آئی ٹیل یو آنیسٹلی کہ اگر کمیشن کی یہی سفارشات ہے, کیونکہ اسے پبلک نہیں کیا گیا, بٹ آئی کین ٹرسٹ اعزاز از اے ویری گڈ رپورٹر. پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے, مطلب اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ کہ اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میں اس کا سینئر ہوں. یس اس کی مہربانی مجھے استاد کہتا ہے, میں اس کا استاد خود نہیں ہوں. وہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ. میں جو کڈی آیا کہ وہ کہنا پنجاب حکومت بکری ہو گئی سی. دوسرے صاحب سادہ لفظ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کے لفظ ہے. او بابا یار اعزاز چلو سید کہہ رہی ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کی پنجاب حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ اس وقت شہباز شریف تھے. آج وزیر اعظم کے پاس یہ رپورٹ نہیں, اس میں یہ بھی کہ وزیر اعظم اپنے خلاف انکوائری. نہیں لیکن اس متعلقہ خبر میں یہ لکھا ہے, تاہم شہباز شریف کا نام لکھنے سے گریز کیا گیا. حکومت پنجاب کا کیا مطلب ہے اس وقت 2017 میں وہی وزیر میرا خیال ہے چیف سیکرٹری پہ الزام لگا رہے ہوں گے. ہاں یہ بھی صحیح. ویسے آپ نے کہا ویسے حکومت وزیر اعظم اور کیبنٹ ہوتی ہے, وہی میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں وزیر اعلیٰ بھی, وزیر اعلیٰ یا صوبوں کی وزیر اعظم صورت کا. میں. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں نے سعودی عرب والی بات آپ کو روک کر, اٹس اے ویری ڈیمننگ رپورٹ, یہ بڑی سنگین رپورٹ ہے, اور مجھے امید ہے, میری فریاد ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بقول آپ کے طاقت. اچھا ویسے یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, دھرنا ختم کرانے میں نواز شریف کا ایک بڑا اہم رول تھا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے دبئی میں اپنے کسی خاص بندے کو کہا, وہ بڑی اہم پوسٹ پہ تھا اور ان کا نام نویر مختار تھا. وہ تو ڈی جی آئی سے, وہ تو ان کے باس تھے یار. بس انہوں نے نظر بظاہر, نظر بظاہر نہیں, باقی باس تھے ان کے باس تھے نظر بظاہر. اور فیض حمید صاحب اتنے فرم بردار تھے کہ انہوں نے پھر اس آرڈر کو اوبے کیا اور ساری بدنامی اپنے سر اٹھائی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ظرف کے انسان. بڑا اچھا, ایک بریک, بڑی مہربانی جی ان کی, بڑی مہربانی. میں وہی عرض کرتا ہوں. ویلکم بیک. سعودی عرب پہ بات کرنی ہے نصر صاحب. میرے پاس اطلاع ہے, آج میں بھی گھومتا رہا ہوں یار ہو کیا رہا ہے, کیونکہ کل آپ نے ذکر کیا تھا جن 2-4 معاہدوں میں بات ہو رہی ہے اس میں آپ نے ریکوڈک کا بھی ذکر کیا تھا. تو میں نے ری چیک کیا ہے, $5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, شاید اس سے بھی بڑھ جائے تھوڑی سی. ریکوڈک کو کہیں الگ رکھا گیا یا اس کا ذکر نہیں آیا, تو یہ کیا ہے, کو آپ کے پاس ہے؟ جی یو آر رائٹ. ریکوڈک جو ہے وہ اس میں شامل, وہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک بات تو حقیقت ہے کہ معاشی حوالوں سے ہمارے حالات بہت دگرگوں ہیں. اب اس صورت میں ہم یہاں پہ بیٹھ کر
یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ بھئی کوئی امید نہیں رہی ہے، تو لوگ جو ہیں بچے آلریڈی جو ہیں جنہوں نے تھوڑی سی بھی گریجویشن کی ہوئی ہے باہر یونیورسٹیاں لے کے جانے کے چکر میں ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا؟ اور یار سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے ہاں بہت بڑی مصیبت ہے کہ یار یہ جو بندے آئے ہوئے تھے آپ نے تو دیکھا جی سارے وہ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ پرانے زمانے کے یلا یلا، او بھائی ان کے پروفائل دیکھو بھائی، جاؤ نظرہ آج کل گوگل برڈ پہ سارے اس کو یعنی کہ پھکڑ پنت کے لیے ٹک ٹاک کے لیے نہ رکھو نا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ کل وہ بندر ابراہیم صاحب کا نام لیا تھا، بہت بڑے آپ یہ دیکھیں وہ کون کون سی یونیورسٹی میں گئے ہیں۔ وصوف نے سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل ایگریکلچر پڑھی ہے، اب حیران ہوں گے آپ انٹرنیشنل میرے لیے بڑی حیران اور ایگریکلچر، بھائی اس کا مطلب ہے کہ فوڈ سیکورٹی۔ اچھا پھر از دی آئیڈیا پرسن، جو نئے شہر بن رہے ہیں وہ کور گروپ میں شامل ہیں۔ بھائی اگر وہ جو لوگ 100 بندے جو آئے ہوئے ہیں ان میں جو بہت امپورٹنٹ انفلوئنشل آدمی بزنس ہیں کمیونٹی کے لوگ، بابا، یہ خود یہ بندر ابراہیم جو ہے یہ وہاں کی ٹاپ 10 جو کمپنیز میں سے ایک کے اونر ہیں، سعودی، ہیلو، اینڈ پلس وہ جو ان کا کلاؤڈ ہے۔ اس طرح باقی جو اور لوگ ہیں یار کم از کم اتنا تو جرنلزم کر لو یار کہ یہ بندے کا نام ہے، گوگل میں ڈالو اس کا پروفائل نکل آئے گا، تصویر نکل آئے سو گی۔ یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن یار اس سے بڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا انویسٹر اور بلانا ہے۔ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی انویسٹر نہیں ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو یار ایک اگر اتفاق سے ایک اچھی سٹوری ہے تو پلیز یار اس کو ایکنالج کر لو۔ اب یہ آگے کہاں کیا از اٹ انف، کیا آگے بڑھے گی، کیا ہوگا؟ اور نو ون انویسٹری، کون سا دنیا میں سرمایہ کار ہے منافع کے بغیر لگائے؟ تو سعودی کیوں کریں گے؟ ان کو کچھ دکھاؤ گے تو انویسٹ کریں گے نا بابا۔ 5 ارب سے بڑھے گا کام؟ بہرحال ہاں میرا خیال ہے، لیکن تمہارا جو بیسک کوشچن ہے، یس ابھی جو 5 ارب کا جو پیکج بن رہا ہے اس میں رک و ٹک شامل نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے نیگوسیشن ہوگی۔ سو اٹس اے گڈ نیوز سو بڑھ جائے گا یہ بابا، اٹس اے گڈ نیوز نا کہ یہ 5 بلین تو ہے ہی ہے بابا۔ اس کے اندر جو پورٹ فولیوز پہ جن پہ یہ خرچے ہونے ہیں ان میں رک و ٹک شامل نہیں ہے فی الحال، اس پہ الگ سے نیگوسیشنز ہونی ہے۔ سو یہ انویسٹمنٹ بڑھے گی ہوپ فلی، تو دس از گڈ نیوز، دس از گڈ نیوز۔ یس۔ اب میرے لیے جو سب سے سگنیفیکنٹ جو نیوز ہے وہ میرے سے اوجھل ہو گئی، کل میں اس کا ذکر نہیں کر پایا۔ شہباز رانا ایک اور ہمارے بہت ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، جس سے اعزاز سید، انہوں نے اپنے ٹریبیون میں خبر دی ہے، اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ دیا میر بھاشا ڈیم پہ انویسٹ کرے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو ہیوج تھی، کیونکہ ابھی تک یہ جو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، حتیٰ کہ برا نہ ماننا چین اپنا یار ہے اس پہ جانثار ہے، وہ بھی شائع ہے۔ وائے انڈیا کہتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اب سعودی عرب کا ایک لیوریج ہے کہ وہ انڈیا میں بھی انویسٹمنٹ انہوں نے کر لی اور ہم سے بہت زیادہ کر لی۔ اگر فرض کرے انہیں انڈیا کہے، پر یہ بھی اب بات چل رہی ہے کہ شاید مودی جب الیکشن جیتے تو اپنی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی میں ہی وڈ وانٹ ایم بی ایس ٹو بی دا چیف گیسٹ دیئر، یعنی وہ تو اس حد تک۔ تو اگر وہ نے کہا کہ یار آپ کو کیا اعتراض ہے یار، اب آپ نے تو کر لیا نا جو کاروائی جو کرنی تھی، تو یار اگر وہاں پہ یعنی کہ پانی کے مسئلے کے لیے اگر ہم کر دیں۔ اچھا، اب آج جوائنٹ پریس کانفرنس تھی ہمارے وزیر خارجہ اور ان کے وزیر خارجہ کی۔ انفارچونیٹلی میری خواہش تھی کہ کوئی جرنلسٹ، وہ وہاں ویسے ہی 4 سوالات کی اجازت ہوئی، اس میں بہرحال ہم پاکستانی ہیں تو ایک تو غزہ پہ ظاہر فلسطینیوں کا غم ہے ہمارا، تو وہ تیرا غم میرا غم، وہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح فرض کرو میں اس پریس کانفرنس پہ موجود ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ مسٹر فارن منسٹر وہی بلیو کہ آپ دیا بادشاہ بیگ کے بارے میں، کیونکہ اگر یہ ہو جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے $1 ارب کی انویسٹمنٹ ہو جائے، ایک یہ بھی ہماری طرف سے غالباً پروپوزل گئی ہے کہ وہ اس میں پارٹنر بن جائیں، یعنی جوائنٹ اونرشپ ہو جائے۔ بھائی وہ ہو تو پتہ ہے کیا ہے کہ ایک تو بہت سگنیفیکنٹ جو بات ہے، اس کے آخر میں تمہیں پتہ ہے مکمل ہو جاتی ہے امیر بادشاہ ڈیم تو 18 بلین یونٹس بجلی کے پیدا ہوں گے۔ میگا پروجیکٹ
It is मेगा प्रोजेक्ट। अच्छा, और दूसरा ये कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे बाकी लोग शाये हैं कि यार इंडिया नाराज ना हो $18 जाए। बिलियन की वो पैसे बच रहे होंगे, यूनिट कम होंगे, यूनिट थाउजेंड्स में होंगे, कोई 4500 मेगावाट। चलो जी 45 में मैंने 12 यूनिट्स का सुना था, वो यूनिट 18 बिलियन यूनिट्स नहीं हो सकते। चलो एज इंजीनियर आई कैन ट्रस्ट यू, चलो जो होंगे वो, लेकिन नहीं मैंने, लेकिन इतने पैसे बच Zamir Basha Dam will have the capacity to generate around 18 billion units annually, सालाना। तो ये है, ठीक है, एनुअली हो सकता है। अच्छा, इस पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मुझे मिले। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप अगर दाएं बाएं जाए घूमे फिरें तो ये मालूम कर लें कि क्या इस जमीन में यानी प्रोजेक्शंस हुई हैं, क्योंकि वो जो तस्वीरें वगैरह आई हैं उसमें मैंने देखा कर रहे हैं ना कि ये $5 बिलियन इन्वेस्ट हो रहे हैं। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट तो रेकोडेक का था। नहीं, वो तो अब अलग हो गया, वो इसमें से अलग हो गया, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और उसके लिए बने हैं। अच्छा, अब अहम बात यह है कि उसके साथ ही वहाँ वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टाइप होना है अगले, अभी इसी 28 वहाँ पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो यार जो कुछ थोड़ी बहुत रहेगी वहाँ पे भी गुफ्तगू हो रही है, फिर बात हो रही है शायद मई में MBS भी आ जाए यहाँ पे, तो क्राउन प्रिंस भी आ गए, तो फाइन कि यार कुछ मूवमेंट नहीं। इस दौरान क्या MBS आएंगे पाकिस्तान? यार बात तो अभी चल रही है ना, ये गुड मूवमेंट्स आ गई। लेट्स सी कि भाई लेट्स होप, लेकिन ये तो है ना कि वो गए हैं तो एक डेलीगेशन आया है, और यार खाली ये नंबर्स पे ना जाओ, ये देखो कि यार ये जो बंदे हैं खुदा के लिए गूगल पे बस उनका नाम डाल लो, दे आर बिग इन्वेस्टर्स, ये पॉलिसी मेकर्स, बहुत तकड़े आदमी हैं। इस डेलीगेशन में बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने सऊदी इकोनॉमी को संभाला हुआ है। तो अगर वो पाकिस्तान, यार मकसद ये कि क्या बात कर रहे हो यार, दे आर बिग इन्वेस्टर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये वो फ्रंट मतलब उनके पास अब इतना पैसा है कि दे आर लुकिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि SIFC का ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो ये अचीव हो रहा है। नॉट ओनली दैट, यू सिर्फ उसी को नहीं हम करेंगे, डेफिनेटली उसका एक फायदा ये हुआ SIFC का कि 1 विंडो मिल गई ना आपको कि यार 15-10 रेंज की जाना चाहिए, एक ही जगह जाओ, बैठे जाओ, इधर ये बैठे इधर वो बैठे हुए, सो ठीक है। देखिए हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टमेंट, और वो बाप खुल गया। एक ये है कि मैं एक बात पे बड़ा क्यूरियस हूँ 30 सेकंड में कि अच्छा जी कुछ पैकेजेस आए हैं तहाइफ की सूरत में, वो बड़े लोगों के लिए कि जी पाकिस्तानी आप जैसे लोगों के लिए नहीं, जो वो सीधे साड़ी को आदत 2 टके दे रिपोर्टर सामने खजूरों का एक पैकेट मिल जाए बहुत है, लेकिन वो जो पैकेजेस हैं, एक जो है वो खुसूसी गिफ्ट वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी आया। वो कौन लाया है? ये इसी डेलीगेशन। आई एम वेरी क्यूरियस टू, खजूरें होंगी सर उसमें, कोई मियाँ साहब ने खाती नहीं पहले, वो तो बड़ा चिर होते रहे। हाँ नहीं जाहिर अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ के लिए भी है था। नहीं इट्स वेरी, देखो इस तरह की बड़ी सिंबॉलिक यानी सिग्निफिकेंट बात होती है। क्या बात कर रहे हो? हो सकता है अडयाला के लिए भी कोई हो सर, एक उधर भी हाँ जी हो सकता है, घड़ी हो सकती है कि घड़ी और सही। तो अब आप इस वक्त यानी कि जख्म एक ब्रेक, नॉट फेयर। नवाज शरीफ साहब को वेलकम बैक। दोस्तों आमिर बाजी साहब को मैंने जहमत दी है, ही इज विद अस, क्योंकि एक अहम इशू था जो आज के हवाले से था। आमिर भाई वार्म वेलकम इन शो सर। आप बड़ा जोर देते रहे कि साइफर का मामला खतरनाक मामला जी, लेकिन आज से ये कुछ महसूस हो रहा है कि हत्ता के साइफर केस वाली मुश्किलात भी खत्म हो रही है। रिलीफ की मुझे तो लग रहा है रिलीफ। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपने सारा दिन वहाँ गुजारा है। बताइए जी कि साइफर केस किस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को कभी उम्मीद है कि बस उम्मीद अब थोड़े ही दिनों की बात रह गई। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया। खैर रिहाई होती है या नहीं होती इस बात का तो फैसला अदालत ने नहीं कहीं और होना है, लेकिन फिलहाल जो ये साइफर मुकदमा है इसमें मजमूई तौर पर फरवरी 2024 में दलाइल शुरू किए थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, और आज उन्होंने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और ये कहा है कि आज से उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने वो तमाम जो साइफर का फैसला था जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का वो पढ़ा, शहादतें पढ़ी, तमाम गवाहों के बयानात ख़त्म किए, और आज फिर उन्होंने ये कहा कि इस केस की जो बुनियाद थी वो मरकजी गवाह जो आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका बयान था। उन्होंने कहा कि अगर ये मुकदमा बनना चाहिए था तो वो आजम खान के खिलाफ बनना चाहिए था, उन्हें मुलजिम होना चाहिए था, लेकिन उन्हें गवाह बनाकर आसानी कर दी गई बानी PTI के लिए। और
بانی پی ٹی آئی کی اس میں ذمہ داری نہیں بنتی تھی، کیونکہ اگر سائفر کی سیکیورٹی یا سائفر کو جو سنبھالنا تھا وہ ذمہ داری تھی اعظم خان کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے تو عدالت نے ایف آئی اے کو کہا کہ وہ اپنے دلائل کل سے شروع کر دیں، تو ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں 4 دن تیاری کے لیے چاہیے، تو اس پر عدالت بہت برہم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 مہینے سے دوسرے فریق دلائل دے رہے ہیں اور آپ نے ابھی مزید تیاری کے لیے آپ کو 4 دن کا وقت چاہیے، تو عدالت نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کو معطل کر دیتے ہیں، آپ 1 مہینہ تیاری پہ لگا دیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پھر کل سے ہی اپنے دلائل شروع کر دیتے ہیں۔ اب کل سے ایف آئی اے اپنے دلائل دے گی اور کبھی امکان ہے کہ وہ، انہوں نے کہا کہ وہ 4 تاریخوں پر مکمل کر لیں گے۔ سو آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں سائفر کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں کو سن رہا ہے۔ ایک بات بتائیے ہمارے عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے، میں نے پڑھتے آئی ایم سوری یار، چونکہ وہ اور بھی ایشوز تھے، اب کم ہے وقت، 1-2 مرتبہ یہ ذکر ہوا ہے کہ کیس اگر ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شاید عدالت یہ کہے کہ جی دوبارہ ہیئرنگ کی جائے، صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا، اس کی کیوں یہ ذکر کیوں آیا؟ نصرت صاحب، میں صرف عام آدمی کے نقطہ نظر سے، کیونکہ نصرت صاحب بہت سے جو ایف آئی اے بھی ایون اور بہت سے ماہرین یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ایک موقع کے اوپر یہ دلائل تھے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کے کہ جو کیونکہ انہیں جرح کا حق نہیں دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا اور 8 فروری کے انتخابات سے پہلے وہ جب سزا بھی ہوئی تھی، تو جو ان کے وکلا تھے بانی پی ٹی آئی کے اور شاہ محمود قریشی کے، انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور سرکاری جو پروسیکیوٹرز ہیں انہیں مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریمانڈ بیک کیا گیا، کیونکہ اس کی مخالفت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے اور یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غلطی کی گئی ہے اور اب عدالت اس کی غلطی کی درستگی کا موقع دے دے ایف آئی اے کو اور دوبارہ وہ ری ٹرائل میں چلا جائے۔ انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ میرٹ کے اوپر عدالت اس کو سن رہی ہے، میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ مقدمہ اور یہ سزا جو تھی یہ قانون کے مطابق نہیں تھی، لہٰذا انہیں بری کر دیا نہیں۔ لیکن عامر جو بھی ہو، لیکن ایک بات تو بہرحال اب تک کلیئر ہوگی نا کہ سائفر کی ایک کاپی گم ہے۔ جی نصرت صاحب، لیکن اس میں ایک اور بات یہ دلائل کے دوران بھی سامنے آئی، اس اپیلوں کی سماعت کے دوران بھی، کہ جو مجموعی طور کے اوپر اس سائفر کی 9 کاپیاں تیار ہوئی تھی، تو جب یہ سائفر کا مقدمہ درج ہوا تو یہ 9 لوگوں کو جن کو کاپیز بھجوائی گئی تھی صرف 1 کاپی واپس آئی تھی اور 8 کے 8 لوگوں نے کاپیز واپس نہیں کی تھی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے بعد میں کاپیز واپس کی اس مقدمہ درج ہونے کے بعد۔ تو اس پہ ان کا ایک یہ بھی گراؤنڈ ہے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کا کہ اگر مقدمہ درج ہونا ہے تو پھر ان باقی 8 لوگوں پہ بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک۔ کیا 9 کاپیاں دوبارہ سے جمع ہو گئی ہیں؟ نہیں ہوئی، 8 ہوئی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بھائی جو اگر واپس نہیں کرتے تو ان کو شریڈ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ معاملات زیر بحث ہی نہیں آئے تو ہمیں تو وہ بات ڈسکس کرنی ہے جو عدالت میں ہو یا ٹرائل کورٹ میں آئی تھی سامنے۔ دوسری بات جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ بشرا بی بی کا بھی تو آج وہ مقدمہ لگا ہوا تھا نا کہ جی ان کو زہر دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے شبے کا اظہار ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، اس کا کیا ہوا؟ جلدی سے یہ بھی۔ نصرت صاحب، یہ درخواست دائر کی گئی تھی بانی پی ٹی جو شعیب شاہین ہیں جو وکیل بھی ہیں ان کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ اس کے اوپر اعتراض لگے تھے کہ پہلے سے مقدمہ زیر سماعت ہے، اس پر سماعت نہیں ہو سکی۔ جو دوسرا معاملہ تھا ان کو بنی گالہ سے دوبارہ اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا، اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کا انتظار کرتے رہے، ان کے وکلا پیش نہیں ہوئے۔ اس پہ عدالت نے نہ صرف وہ مسترد کر دی، درخواست خارج کر دی، اور ساتھ میں یہ ریمارکس بھی دیے کہ ہمارے ساتھ دونوں فریقین سیاست کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ نہ تو بشرا بی بی واپس جیل جانا چاہتی ہیں اور نہ ہی وہ اس درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ درخواست دائر کی ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ان کے وکیل جو تھے وہ 1 گھنٹے کے بعد آئے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ناکے بہت زیادہ تھے آج اسلام آباد میں، اس لیے میں تاخیر سے پہنچا ہوں، لہٰذا یہ درخواست میری بحال کر دیں، ہم اس کو پرسو کریں گے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ پھر آپ کو پورا پروسیجر اپلائی کرنا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ وکیل جب کیس کال ہوا اس وقت وہ موجود نہیں تھے، اس پہ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیوں وہ درخواست دائر کر کے خود پیش نہیں ہوتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ عدالت سے ریلیف نہیں ملتا یا عدالت آرڈر نہیں کرتی۔ اچھا عامر بھائی، ایک اور بات یہ کیونکہ سزا کے خلاف اپیل ہے نا، تو آج تو دلائل مکمل ہو گئے سلمان صفدر صاحب کے، اس میں ان کا زیادہ فوکس جو بجتا کی اطلاعات ہیں وہ رہی اعظم خان کے اوپر۔ اعظم خان کیونکہ وعدہ معاف گواہ ہیں، وہ اپنا بیان دے چکے ہیں، اس بیان کو اقرار بھی کر چکے ہیں ان فرنٹ آف کورٹ، تو جب سارا فوکس ان کا اعظم خان کے حوالے سے ہے تو کتنا آپ کو لگتا ہے ایز رپورٹر آپ کیا فیل کر پائے ہیں کہ سزا معطلی میں جو فوکس سائفر کی گمشدگی اور سائفر کا لنک جو عمران خان صاحب سے اس کو جسٹیفائی کرنے پہ تھا، ہونا چاہیے تھا، وہ انہوں نے اعظم خان پہ لگا دیا جو اپنے بیان کو اون کرتے ہیں؟
دیکھیے جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہوں نے بہت تفصیلی دلائل دیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو سائفر جو ہے وہ گم نہیں ہوا. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ سائفر تھا ہی نہیں, جو باہر آیا وہ سائفر نہیں اس کو کہا جا سکتا, بلکہ وہ اس کی پیرافریز کاپی ہے. یس. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی سنبھالنے کی جو ذمہ داری تھی وہ پرائم منسٹر کی نہیں تھی, اور اس کے جو اگر ریکارڈ پہ بھی دیکھا جائے تو وہ اعظم خان تک ریکارڈ آتا ہے. پرائم منسٹر نے اس کو دیکھا اور واپس ریٹرن کر دیا تھا. اس سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے کہ انہوں نے اس کو ڈیلیبریٹلی کہیں گم کیا یا اس کو غائب کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو لہرایا گیا تھا وہ بھی سیاسی تقریر تھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ نہیں ثابت کیا گیا کہ کیسے دشمن ملک کو فائدہ ہوا, اس سے یہ نہیں ثابت کیا گیا کہ کون سے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, اس سے یہ بھی نہیں ثابت کیا جا سکا کہ کیا یہ کاپی ڈیلیبریٹلی گم کی گئی تھی یا غلطی سے ہوئی تھی. اور جو عدالت ہے اس نے مطلب دونوں میں اپنے دلائل مکمل کر کے سلمان صفدر صاحب نے کورٹ کے سامنے یہ بات رجسٹرڈ نہیں کرائی کہ جو کاپی عمران خان صاحب کے پاس گئی تھی وہ گم ہوئی ان سے یا نہیں ہوئی, خود عمران خان سے یہ جسٹیفائی نہیں کیا انہوں نے. جی انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جسٹیفائی نہیں کرنا تھا بلکہ یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا. نہیں ہے جی بالکل. بہت ٹائم ختم ہو گیا نصرت. عامر بھائی بہت شکریہ. نصرت کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی سنجیدہ ہے کیونکہ سلمان صفدر صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. اچھا اینی وے دوستو بہت شکریہ, کل بات کریں گے. اللہ حافظ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا.